اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے نوجوانوں۔ بس یہ کہ دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کے لمحات جو گزر رہے ہیں وہ گزر رہے ہیں ان کو تو گزرنا ہے، گزر جائیں گے۔ میں نظر آ رہا ہوں، پھر نظر نہیں آؤں گا۔ بس یہ دنیا کا سلسلہ ایسا ہی چلتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، گھروں پہ نمبر پلیٹ بدل جاتی ہیں اور دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ یہ نہیں تھمتا، اس کا یہ وقت جب تھمے گا تو بس سمجھ لیجیے کہ انسانیت کا دن کا وہ آخر ہوگا اور پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جو کچھ ہونا ہے اسی وقت کے دھارے میں آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ وقت کا دھارا رکا اور معاملہ رکا، پھر کچھ نہیں ہونا۔ پھر تو ہمیں اپنے پرچوں کا امتحان دینا ہوگا، پرچوں کے رزلٹ کا انتظار کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کر لیا، کیا کیا۔ پھر اب پچھتائے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب وقت گزر جائے گا تو گزر جائے گا۔ وقت کسی کے ہاتھوں سے نہیں رکتا، اس لیے سوچ و فکر کے لمحات کو آپ بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی دیں۔ ان میں ہر لمحے میں آپ یہ دیکھیں کہ بس یہ لمحہ جو ہے یہی شاید آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ اس میں کچھ اچھا کر جائیں۔ ایک لمحے کی آپ کی بیداری وہاں اللہ کو پسند آ جائے گی اور وہی آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کائنات جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو وقت گزر رہا ہے، روزانہ نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی بڑی اونچے درجے پہ جا رہی ہے ہمارے لیے۔ آگے جو لوگ آ رہے ہیں وہ نہ جانے کیا کریں، لیکن ہمارے اپنے اعتبار سے یہ وقت ٹیکنالوجی کا ایسا ہے کہ نت نئی چیزیں، نت نئے کارنامے انسان انجام دے رہا ہے۔ ایسے لمحات میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ انسان اندھا ہوا ہے، یعنی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے اور ٹکرا رہا ہے ایک دوسرے سے۔ بڑے بازار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں والے اندھوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ بات یہ صرف اشارے کی ہے، سمجھانے کی ہے کہ دنیا میں جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف انسان کی اپنی جھوٹی ذات کا ہے۔ انسان کی اپنی جھوٹی ذات کا ہے کہ ہم کچھ ہو جائیں دوسرا کچھ نہ ہو، ہم سب کچھ ہو جائیں دوسرا صفر ہو جائے۔ بتائیے، میں جو نظر آ رہا ہوں اور آپ جو لوگ ہیں اپنے آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہے وہ یہی تو احساسات رکھتا ہے، یہی تو کیمسٹری رکھتا ہے۔ رنگ اور روپ کا فرق ہے جغرافیائی حالات کی بنا پر۔ جو ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں سورج کی کرنیں ان کو دوسرا رنگ دے دیتی ہیں، اور جو گرم ملک میں رہتے ہیں ان کو سورج کی کرنیں ان کے جسم کے مطابق کچھ اور رنگ دے دیتی ہیں۔ ضرورتیں یکساں ہیں، کھانا پینا سانس لینا اور امن سے رہنا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حرص ہے، لالچ ہے، ایک دوسرے کے
حسد ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کر دینا ہے، ایک دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کر لینا ہے. بس یہ کیا ہے، یہ جو آپ کو نفس نظر آ رہا ہے، یہ نفس، اس نفس کی خرابیاں ہیں. اس نفس کو اگر آپ تربیت دے دیں اور اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دیں کہ بھائی آپ نے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے امن سے رہنا ہے، آپ نے امن سے رہنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. سمجھے صاحب؟ تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا اسی مسئلے میں جو آپ سے بات کر رہا تھا ابھی، کہ ہم شہروں میں گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندھے آنکھوں والے بھی اندھوں سے ٹکراتے ہیں. تو وہ ایک شعر بھی ایسا ہے، شہروں میں ایسے مناظر بھی نظروں سے ٹکراتے ہیں. شہروں میں یعنی سٹیز جسے کہتے ہیں، شہروں میں ایسے منظر بھی نظروں سے ٹکراتے ہیں. آنکھوں والے آتے جاتے، آنکھوں والے آتے جاتے اندھوں سے ٹکراتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں ایک عجیب سی، یعنی اب یہ کہوں گا نا کہ بے حسی، کوئی احساس نہیں، اس بے حسی کی وجہ سے انسانیت جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم اس کو بہت اچھے انجام پہ پہنچا سکتے ہیں. بہرحال یہ جو دنیا بنی ہے اس کا آخر تو ہونا ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا زوال کی طرف جا رہی ہے. تو میرے بات کرنے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو لمحات آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے. میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا یا بیٹھا نہیں ہوگا پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ جو شہروں میں لوگ پھر رہے ہیں ان کی جگہ کوئی اور آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. موہنجو ڈارو تھا کبھی، آج صرف وہاں پتھر ہیں. سمجھے صاحب؟ یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں. اب دیکھو میں جمناسٹک کے مناظر دیکھ رہا تھا، وہ تیزی سے بھاگتے جاتے ہیں، بڑی زبردست قسم کی پریکٹس دکھاتے ہیں، بڑا حیرت انگیز کرتب کرتے ہیں وہ لوگ. میرے دماغ میں خیال آیا، آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو ان کا ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے. ایکسپورٹ امپورٹ ان کا بالکل پرفیکٹ، اس لیے اتنے پھرتیلے، اتنی تیزی سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے سوچ کا انداز دیکھیں. میں نے کہا ان کا ایکسپورٹ امپورٹ صحیح چل رہا ہے تو دیکھو یہ بھی صحیح چل رہے ہیں. جو کھاتے ہیں اس کو صحیح وقت میں نکال دیتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، وقت کے اوپر ہضم کر لیتے ہیں. بھائی بہت سے لوگوں کو تو ہاضمے کا ہی مسئلہ ہے، ہضم کر لیتے ہیں. تو میں وہ زبردست کوئی قوتیں اگر خدا نہ خواستہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ میں خلل پڑ جائے تو اسپتالوں میں ہوں گے، پھر کہاں یہ کرتب دکھائیں گے. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہماری سب چیزیں صرف اوپر والے کے حکم پر چل رہی ہیں. ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہماری زبان کام کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہمارا پیٹ کام کر رہا ہے، یعنی جسم کا ہر حصہ کام کر رہا ہے تو ہم نظر آ رہے ہیں. تو بس اس کو غنیمت جانیں اور کچھ کر ڈالیں. اس کو غنیمت جانیں اور کچھ کر ڈالیں. بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم روز جب اٹھیں تو ایک بڑی بھری ہوئی امنگوں کے ساتھ اٹھیں، ایک بھرے ہوئے جذبے کے ساتھ اٹھیں، پوری پلاننگ کے ساتھ اٹھیں. تمام منفی جذبات کو جھٹک دیں، منفی خیالات کو نکال دیں اور یہ سوچ لیں کہ ہمیں بس اچھائی کے لیے زندہ رہنا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے، انسانوں کو ایک بنانا ہے، انسانوں کو ایک بنانا ہے. ہم سب کی ضرورت ایک ہے. تو ہم سب کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے.
ہماری آئندہ کی نسل سکھ اور چین سے رہے، سکھ اور چین سے رہے، ہماری آئندہ کی نسل سکھ اور چین سے رہے، یہی سب کا مد میں نظر ہے، سب یہی چاہتے ہیں، جبھی سے یہ مکان بنتے ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں، ورنہ کیوں شہر آباد کریں؟ بات یہی ہوتی ہے کہ ہم سب کی خواہش یہ انٹرنلی انہیرنٹ، ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ ہمارا آگے یہ نسل چلے، اچھے انداز میں چلے، پھلے پھولے، یہ ہر انسان کے دماغ میں یہ بات ہے موجود، ماں اور باپ ہے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اچھے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ بڑی اچھی باتیں دماغ میں انسان کی آتی ہیں، مگر یہی ہے کہ جیسے ایک بڑا اچھا شعر سامنے ہے میرے، کہتا ہے سورج تو پیاسا ہے، سورج تو پیاسا ہے ازل کا، تاروں کو پی جاتا ہے۔ سورج تو پیاسا ہے تاروں کا، سورج تو پیاسا ہے ازل کا، سورج تو پیاسا ہے ازل کا، تاروں کو پی جاتا ہے۔ شبنم کے پاگل قطرے کیوں، کیا اچھی بات کہہ رہا ہے، شبنم کے پاگل قطرے کیوں، شبنم کے پاگل قطرے کیوں کرنوں سے ٹکراتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سورج جب نکلتا ہے، یقینی بات ہے کہ تارے اس کی روشنی میں غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ شاعر کا کیا سوچ ہے یہ۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی کوئی اچھے کام کرنے لگے، اچھائیوں کو پھیلانے لگے، تو سب برائیاں دب جاتی ہیں۔ بس ہمیں روشنی پھیلانا ہے تاکہ سب یہ منفی خطرے غائب ہو جائیں، منفی چیزیں غائب ہو جائیں، اور شکر الحمدللہ، اور چاروں طرف امن اور سکون اور چین ہو جائے۔ بس آج اتنی سی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نمبر پلیٹ ہماری بدل جائے گی، یہ جو شکل نظر آ رہی ہے غائب ہو جائے گی، یا کوئی اور ہوگا، جن بازاروں میں کوئی اور پھر رہے ہوں گے، ان شہروں میں کوئی اور ہوگا۔ یہ دنیا کروٹ لے رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہم ایک اس کا حصہ ہیں۔ جسے کہتے ہیں، شیکسپیئر نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، ایگزٹ اور انٹرنس، یوں داخل ہوتے ہیں یوں چلے جاتے ہیں۔ بہت مزیدار۔ انسان ایک ایکٹر ہے، داخل ہوتا ہے، ایگزٹ کر جاتا ہے۔ انٹرنس اور ایگزٹ دو دروازے ہیں اس دنیا کے، ایک سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ تو سوچیں اس پوائنٹ پر، بڑا اچھا تھا شیکسپیئر، انگریزوں کا ڈرامے نے، بہت زبردست ادبی آدمی تھا، بہرحال جو بھی تھا، یہ واز اے گریٹ۔ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ بھائی دیکھیں، نمبر پلیٹیں بدل جائیں گی، یہ پورا ماحول دوسرا ہو جائے گا۔ یہ جو ٹیکنالوجی آج ہمارے سامنے جس تیزی سے آگے جا رہی ہے، نہ جانے کون سی کروٹ لے آگے۔ ہمیں آپ تو خیر، ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، آئندہ ہمارے بچے اور بچوں کے بچے کیا دیکھیں، سب کے لیے ہماری نئے خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن و سکون اور چین رکھے، آمین ثم آمین۔